السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل سٹوری لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینک یو۔ عائشہ لاہور کے ایک پوش علاقے میں رہتی تھی۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں۔ اس کے والدین نے اپنی بیٹیوں کو بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ تھی۔ ہمیشہ سے ہی عائشہ کی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے اور اپنے خاندان کے خواب پورے کر سکے۔ عائشہ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اس کے والدین نے اس کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش کو روکنا چاہا اور اسے کالج میں داخلے کے لیے روک دیا، کیونکہ گھر کے مالی حالات بہت خراب ہو چکے تھے اور عائشہ کے والدین گھر کا خرچہ بہت مشکلوں سے پورا کر رہے تھے۔ اس وجہ سے عائشہ کی چھوٹی دونوں بہنیں بھی پرائمری کے بعد گھر کے کام کاج سیکھنے لگیں تاکہ ماں کا ہاتھ بٹا سکے۔ گھر کے خرچے اور بچیوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے بارے میں سوچ سوچ کر عائشہ کے ابو بیمار ہو گئے اور کام کاج اور پیسے کمانے کے قابل نہ رہے۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ عائشہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ اب وہ آگے تعلیم جاری نہیں رکھ سکتی، اسی لیے اس نے اپنے والدین سے پارلر کا کام سیکھنے کی اجازت مانگی اور اپنی قریبی سہیلی ماہم سے پارلر کا کام سیکھنے لگی۔ عائشہ کی سہیلی کو ان کے گھر کے حالات کا بخوبی پتہ تھا، اس وجہ سے وہ عائشہ کو روزانہ کام کرنے کے عوض پیسے دینے لگی اور عائشہ وہ پیسے لے کر گھر آ جاتی۔ عائشہ کو پارلر کا کام سیکھتے ہوئے 6-7 ماہ لگ گئے۔ عائشہ کا باپ دن بدن کمزور ہوتا گیا۔ غریبی کی وجہ سے نہ تو عائشہ کے باپ کو اچھی خوراک مل سکی اور نہ ہی اچھا علاج ہو سکا، لیکن عائشہ نے اپنی ہمت نہ ہاری اور ایک دن وہ بیوٹیشین بن گئی۔ عائشہ نے گھر پر ہی پارلر کا کام شروع کر دیا اور آس پاس جب عائشہ کے کام کی چرچا ہوئی تو عائشہ کے مالی حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے اور پھر عائشہ نے اپنے باپ کا علاج کروانا بھی شروع کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا باپ بھی صحت یاب ہونا شروع ہو گیا اور عائشہ نے اپنی کمائی سے اپنی ایک بہن کی شادی بھی کر دی اور خود وہ اپنی اور چھوٹی بہن کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا سوچنے لگی، کیونکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے اور عائشہ کا باپ بھی اپنی نوکری پر واپس چلے گیا تھا۔ عائشہ نے کالج جانا شروع کر دیا اور اس کی چھوٹی بہن نے بھی پرائمری سے آگے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ عائشہ کالج سے واپس گھر آ کر گھر کا کام بھی کرتی اور پارلر کا کام بھی کرتی۔ عائشہ کی چھوٹی بہن بہت خود غرض ہوتی گئی۔ وہ کسی کی بات نہ سنتی تھی۔ حالات کے ساتھ ساتھ عائشہ کی ماں بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ ماہم کے کچھ جاننے والے دوسرے شہر میں رہتے تھے اور وہ بہت اچھے اور اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی لیکن ماہم اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے نہ جا سکی، اسی لیے اس نے اپنی جگہ عائشہ کو دلہن کو تیار کرنے کے لیے بھیجنا چاہا، لیکن عائشہ کے والدین دوسرے شہر بھیجنے کے لیے پہلے تو راضی نہ ہوئے، لیکن ماہم کے اصرار کرنے پر وہ راضی ہو گئے، کیونکہ وہ اچھے لوگ تھے اور تیار کرنے کے عوض عائشہ کو اچھے پیسے دے رہے تھے۔ جب عائشہ دوسرے شہر کی دلہن تیار کرنے کے لیے گئی تو اسے وہاں دلہن کا بھائی پسند آ گیا۔ دلہن کا بھائی بڑی بڑی مونچھیں اور لمبا چوڑا تھا۔ دلہن کے بھائی کو بھی عائشہ پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔
عائشہ خود بہت پیاری اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ دلہن کے گھر والوں کو بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ عائشہ گھر واپس آئی تو اس کی چھوٹی بہن اسکول سے واپس نہیں آئی تھی۔ عائشہ نے ماں باپ سے یہ تو کہہ دیا کہ چھوٹی بہن آج لیٹ آئے گی، اس کی آج دیر تک کلاسز ہیں، لیکن وہ خود بہت پریشان تھی۔ عائشہ 2 گھنٹے تک تو چھوٹی بہن کا انتظار کرتی رہی، لیکن اس کے بعد وہ خود اسے ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل پڑی۔ ماں کے پوچھنے پر بتایا کہ ماہم کے ہاں جا رہی ہوں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ عائشہ نے سب سے پہلے چھوٹی بہن کو اسکول میں پتہ کیا، وہاں پر نہ تھی۔ اس کی چھوٹی بہن اپنی دوست کے ساتھ اس کے گھر پر تھی۔ اس کی سہیلی کا پتہ کروایا تو وہ وہیں پر تھی۔ عائشہ اپنی بہن سے ناراض تھی اور غصے میں اسے ساتھ لے کر گھر پہنچ گئی اور اپنی ماں کو سارا واقعہ سچ بیان کیا۔ یہ سب سننے کے بعد عائشہ کی ماں بہت پریشان ہوئی۔ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی ہٹ درمیوں کے بارے میں جانتی تھی اور پھر وہ سوچنے لگی کہ اب اپنی ان ذمہ داریوں کو بھی پورا کر دینا چاہیے۔ اسی لیے عائشہ کی ماں عائشہ اور اس کی بہن کی شادی کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے دن صبح کو تمام لوگ اپنے اپنے معمول کے کام کر رہے تھے کہ اچانک عائشہ کے ابو کی دوست کی کال آئی کہ عائشہ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اس کی بہنوں کے پاؤں تلے سے زمین پھسل گئی اور اس کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ عائشہ کے گھر والوں پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ اتنے بڑے صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ عائشہ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اپنی بہنوں اور ماں کو بہت مشکل سے سنبھالا، اور اتنے بڑے صدمے سے نکلنے میں اپنی ماں اور بہنوں کی مدد کی۔ لیکن اب سارے گھر کی ذمہ داری عائشہ پر آ گئی تھی۔ چند سال اسی طرح گزر گئے۔ وہ دلہن جس کو عائشہ نے تیار کیا تھا، اس نے ماہم سے عائشہ کا پتہ اور نمبر لیا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ عائشہ کے گھر اپنے بھائی کا رشتہ لے کر آئی۔ عائشہ کی ماں کو جب پتہ چلا تو اس نے رشتے سے فوراً انکار کر دیا۔ عائشہ کی ماں کو یہ فکر لاحق تھی کہ اگر عائشہ کی شادی کر دی تو اس کا اور اس کی بیٹی کا کون خیال رکھے گا، کیونکہ عائشہ ہی ان کا واحد سہارا تھی۔ جب عائشہ کو رشتے سے انکار کی وجہ پتہ چلی تو اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ عائشہ بھی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی۔ اسی لیے عائشہ نے اپنی ماں سے بات کی۔ عائشہ اپنی ماں کی پریشانی اور فکر کو سمجھتی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو یقین دلایا کہ وہ شادی کے بعد بھی اسی طرح سے ماں اور چھوٹی بہن کا خیال رکھے گی۔ ماں نے کافی سوچنے کے بعد ان کو ہاں کر دی اور عائشہ کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد عائشہ اپنے گھر بہت زیادہ خوش تھی اور ساتھ ساتھ اپنی ماں اور اپنی بہن کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ اسی طرح سے کچھ سال ہنسی خوشی گزر گئے اور عائشہ کی بہن کی پڑھائی بھی کمپلیٹ ہو گئی۔ عائشہ نے اپنی محبت اور خلوص کے ساتھ اپنے سسرال والوں کا دل بھی جیت لیا تھا۔ سسرال میں اب کوئی بھی فیصلہ ہوتا وہ عائشہ کی مرضی سے ہی ہوتا۔ عائشہ کی چھوٹی بہن کی پڑھائی کمپلیٹ ہوئی تو اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ عائشہ نے اپنے دیور کا رشتہ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کرنے کا سوچا اور اپنی ماں اور ساس کو اس بات پر راضی کر لیا۔ عائشہ نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی بہت دھوم دھام کے ساتھ کی، اور شادی کرنے کے بعد بھی عائشہ نے اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اپنے خاندان اور چھوٹی بہنوں کا فرض بھی ادا کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محنت کی وجہ سے انسان آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ اپنی پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے،
بلکہ محنت سے ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے۔ بے شک ہر مشکل کام کے بعد آسانی ہے۔